السلام علیکم میرے عزیز ہم وطنوں، میرا نام ہے دلاور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج آپ سے بات کرنی تھی ایک خاص موضوع کے اوپر، یعنی کہ ہم کئی ڈھیر ساری غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک غلط فہمی ہے، وہ ہوتی ہے ہمارے اپنے بارے میں کہ ہم کتنے اہم ہیں۔ ہوتا کچھ اس طریقے سے ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خود اپنے لیے جتنے اہم ہیں اتنے ہی ہم دوسروں کے لیے بھی اہم ہیں، لیکن بنیادی طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ میں آپ کو سادہ سی طریقے سے بتاتا ہوں۔ آپ یوں سمجھیے کہ آپ اپنے لیے، یعنی کہ میں فار ایگزامپل میرے لیے، میری اپنی ذات کے لیے 100% اہم ہوں، لیکن پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی لوگوں کے لیے بھی میں اتنا ہی اہم ہوں گا۔ اب فار ایگزامپل آپ ایک کلاس میں اسٹوڈنٹ ہیں، آپ اس کلاس میں اپنے لیے تو 100% اہم ہوں گے، لیکن استاد کے لیے آپ 100% اہم نہیں ہیں۔ اس لیکچرر کے لیے یا اس ٹیچر کے لیے جس کی 40-50 اسٹوڈنٹ ہیں اس کلاس میں، اور آپ کی کلاس کے علاوہ وہ یہ سبجیکٹ اور بھی دوسری کلاسوں میں پڑھاتا ہے، تو وہاں بھی 40-50 اسٹوڈنٹ مختلف کلاسوں میں ہیں۔ یعنی کہ اگر وہ ٹیچر تقریباً ایک سمسٹر میں 200 اسٹوڈنٹس کو یہ سبجیکٹ پڑھاتا ہے، تو اس ٹیچر کے لیے آپ کی اہمیت 100% نہیں 0.5% ہے۔ کہ اگر اس کے ان 200 میں سے ایک اسٹوڈنٹ فیل بھی ہو جاتا ہے تو اس ٹیچر کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کے باقی 199 اسٹوڈنٹ تو پاس ہو گئے ہیں نا۔ اسی طرح آپ جس صوبے میں رہتے ہیں، کوئی بھی صوبہ ہو آپ کا، کوئی بھی پروونس ہو، اس کی آبادی کے لحاظ سے اس صوبے کے وزیر اعلیٰ کے لیے آپ کی اہمیت اتنی ہی ہے۔ فار ایگزامپل آپ کے صوبے کی آبادی اگر 8 کروڑ ہے، تو اس 8 کروڑ میں آپ صرف ایک ہیں واحد، تو 8 کروڑ میں اگر ایک شخص کو کچھ اوپر نیچے ہو بھی جاتا ہے تو وزیر اعلیٰ کی صحت پر کیا فرق پڑے گا؟ اسی طریقے سے آپ کے ملک کی آبادی جتنی بھی ہو، اس حساب سے دیکھ لیجئے کہ آپ اپنی ریاست کے لیے کتنے اہم ہیں۔ ہم اپنے لیے اہم ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے نہیں ہوتے۔ وہاں پر ہم کیا بولتے ہیں، ایکسپینڈیبل ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو کچھ ہو گیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی جگہ پہ کوئی اور آ جائے گا، وہ آپ کو ریپلیس کر لے گا۔ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی اہمیت کے اوپر یا امپورٹنس کے اوپر ایفیکٹ کرتی ہے، وہ ہے کہ آپ کا کنٹریبیوشن کہہ لیں، یا پھر یہ کہ کتنا امپیکٹ ہے آپ کا، آپ کی کتنی ریلیونس ہے مختلف چیزوں کے معاملے میں۔ اب دیکھیے نا، جیلوں میں کتنے ہی لوگ تھے جو کہ بیمار رہے ہوں گے، جن کو علاج کی ضرورت تھی، لیکن سب کو اس وقت صرف ایک ہی شخص نظر آیا جس کا نام محمد نواز شریف تھا۔ سب کے لیے صرف اس ایک شخص کی صحت معنی رکھتی تھی، اور سب اس کی صحت کے لیے پریشان تھے۔ اور سب، حالانکہ یعنی کہ ان کی محمد نواز شریف کا جو کیا کہیں مخالف ہونا چاہیے، سخت ترین مخالف کون ہو سکتا تھا؟ بلاول بھٹو ہو سکتا تھا، لیکن بلاول بھٹو کو بھی اگر پورے پاکستان میں صرف ایک شخص کی صحت کی فکر تھی اس وقت، اور وہ تھے نواز شریف صاحب۔ جیلوں میں باقی لوگ اس سے پہلے بھی بیمار پڑے رہے جن کا علاج نہیں ہوا، اور اس کے بعد بھی بیمار پڑے رہے، لیکن انسانی حقوق یا ہیومن رائٹس کی بات اگر کی بھی گئی تو صرف ایک شخص کے لیے، اس سے پہلے نہیں، اس سے بعد نہیں۔ اسی طریقے سے یعنی کہ اگر آپ کے بچوں کی ایجوکیشن کا معاملہ ہے،
ایک دوسری مثال لے لیتے ہیں نا. آپ کے بچوں کی ایجوکیشن آپ کے لیے 100% اہم موضوع ہو سکتا ہے، ایشو ہو سکتا ہے. آپ اس کے بارے میں پریشان ہو سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم ملنی چاہیے، لیکن آپ کے صوبے کا وزیر اعلیٰ کہہ لیں، آپ کے ملک کا وزیر اعظم کہہ لیں، یا اگر آپ کے ملک میں صدر ہے اس کو کہہ لیں، تو اس کے لیے آپ کے بچے یا آپ کا بچہ کئی کروڑ بچوں میں ایک بچہ ہے. اگر کئی کروڑ بچوں میں ایک بچہ ہاسپٹل نہیں بھی گیا تو کیا فرق پڑتا ہے اس کو؟ اسی طریقے سے آپ اس معاملے کو صحت کے حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے، اسے علاج کی ضرورت ہے اور اس کا علاج نہیں ہو پا رہا، تو وزیر صحت کو یا وزیر اعلیٰ کو یا وزیر اعظم کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ کروڑوں میں ایک ہیں. ان کے لیے آپ کی ویلیو، آپ کی قیمت آپ کے لیے ہوگی، آپ کی اہمیت آپ کے لیے ہوگی، مگر ان سب کے لیے آپ کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی ویلیو نہیں. یہ سمجھنا کہ وہ لوگ ایسی پالیسیز بنائیں گے جس سے آپ کو فائدہ ہو یا آپ کے گھر والوں کو فائدہ ہو، یہ بات اس طریقے سے سوچنا ایک خوش فہمی ہو سکتی ہے، غلط فہمی ہو سکتی ہے، خود کو زیادہ امپورٹنس دینا ہو سکتی ہے. اب یہیں سے دیکھ لیں، سادہ سی بات ہے، دنیا میں کتنے ہی بچے اسکول نہیں جاتے، دنیا میں کتنے ہی لوگ ہیں جو ایسی بیماریوں سے فوت ہو جاتے ہیں جن کا علاج بہت آسان ہے، مگر اس معاملے پر دنیا کے لیڈر کچھ بھی نہیں کرتے، کیونکہ ان کے لیے یہ معاملہ کوئی میٹر نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے وہ جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ اٹ ڈز ناٹ میکس اینی ڈفرینس ٹو دیم. وہ 7 بلین میں سے اگر کچھ لوگ کچھ لاکھ بھوک سے مر جائیں، یا کچھ لاکھ جو ہے قابل علاج بیماری سے مر جائیں، یا کچھ لاکھ بچے یا کچھ کروڑ بچے، 1-2 بلین بچوں میں اگر 1-2 کروڑ بچے اسکول نہیں بھی جا پاتے، تعلیم نہیں بھی حاصل کر پاتے، تو انہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اگر آپ اس چیز کو اس طریقے سے دیکھیں کہ آپ اپنے لیے اہم ہیں، دوسروں کے لیے نہیں. اسٹارٹ تھنکنگ فار یور سیلف. اپنے لیے سوچنا شروع کریں، اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ اپنی زندگی کو بہتر نہیں کر سکتے، اگر آپ اپنے لیے کچھ بہتر نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں جو ہے انسانیت کا بہت درد ہو، دکھ ہو، آپ کا دل کرتا ہو کہ دنیا میں انصاف ہونا چاہیے. سب کہتے ہیں کہ دنیا میں انصاف ہونا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہماری خواہش ہے کہ دنیا میں انصاف ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ دنیا میں انصاف ہوگا بھی. یا ہماری خواہش ہے کہ ہر بچہ اسکول جانا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہر بچہ اسکول جائے گا بھی. یا ہماری خواہش یہ ہے کہ سب کو علاج کی اچھی سہولیات ملنی چاہیے جو کہ ممکن ہیں، تو ایسا ہوگا بھی. یہ ہماری خواہش ہے، ہم چاہتے ہیں کہ سب لوگ اچھی زندگی گزاریں، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے. اگر آپ اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کچھ کرنا ہوگا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ دوسروں کے لیے بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنے کہ آپ اپنے لیے ہیں، اور وہ آپ کی زندگی بہتر کرنے کے لیے پالیسیز بنائیں گے، ایسے فیصلے کریں گے یا ڈیسیجنز لیں گے جن سے آپ کی زندگی بہتر ہو، آپ کے حالات بہتر ہوں، تو نہیں صاحب، ایسا تو نہیں ہوتا. وہ جتنی بھی پالیسیاں بنانے والے پالیسی بنائیں گے تو وہ اپنے فائدے کے لیے بنائیں گے، آپ کے فائدے کے لیے نہیں بنائیں گے. یہ سوچنا کہ حکومتیں بنیں گی تو آپ کی زندگی بدل جائے گی، حکومتیں تبدیل ہوں گی تو
آپ کے بچوں کی زندگی میں کوئی بہتری آئے گی، بالکل غلط ہے۔ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے اگر آپ بدلنا چاہیں، اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہوگی۔ آپ کی زندگی میں کچھ بھی بدلے گا، چاہے وہ بہتری کی طرف ہو یا وہ حالات خراب ہونے کی طرف ہو، یہ سب کچھ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں، آپ خود ہی اپنی زندگی کو بدتر کر سکتے ہیں، دوسرے آپ کے لیے کچھ نہیں کریں گے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی پالیسیاں بنا رہے ہوں جس سے ان کا فائدہ ہو، اور بائی پروڈکٹ کے طور کے اوپر کچھ ایسا ہو جائے کہ جس سے آپ کی زندگی میں بھی تھوڑی بہت بہتری آ جائے تو دوسری بات ہے، مگر ان کی پالیسیز یا ان کے ڈیسیژنز کا مرکز یا نقطہ یہ ہوگا کہ آپ کی زندگی بہتر ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ سب لوگ ایسی پالیسیز نہیں بناتے۔ اگر ان لوگوں نے بنانا ہوتی تو یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی مشکل کام تھا، کیونکہ جو کام ان لوگوں نے کرنے ہوتے ہیں وہ کام ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ لوگ چاہتے، یعنی کہ اب ساری دنیا کہتی ہے کہ بھائی صاحب یہ چیز بہتر ہونی چاہیے، وہ چیز بہتر، کون روک رہا ہے آپ لوگوں کو؟ آپ لوگ بیٹھ کے آپس میں وہ سارے فیصلے تو کر لیتے ہیں جس سے آپ لوگوں کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، آپ لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، آپ لوگوں کی خواہشات پوری ہو جاتی ہیں، مگر آپ لوگ بیٹھ کر وہ کام نہیں کر سکتے جس سے ایک عام انسان یا عام آدمی کی زندگی کے اوپر کوئی بہتر فرق پڑ سکے۔ تو اس بات پر تھوڑا سا غور کیجئے کہ کیونکہ آپ اپنے لیے 100% اہم ہیں، اور آپ ہی ہیں جو 100% اپنی زندگی کے اوپر بہتر ایفیکٹ کر سکتا ہے، اس کے لیے بہتر تبدیلیاں لا سکتا ہے، چینجز لا سکتا ہے۔ اس بات کا انتظار کرنے کی بجائے کہ دوسرے آپ کے لیے کیا کرتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ وہ کرنا شروع کر دیں جس سے آپ کی زندگی بہتر ہونا شروع ہو جائے آپ کے اپنے تھرو۔ اگر میری بات آپ تک پہنچ سکی ہے تو خوش رہیے، خوش رکھیے، خدا حافظ۔